تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا، جس عنوان کا تعلق ہماری عید سے ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے جو مختصر سے جو ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا جس کو فطرانہ بھی اردو زبان میں بہر لوگ بولتے ہیں، اس کے تعلق سے اس کی اہمیت اور اس کے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یا فطر عام زبان میں جس کو بہرحال کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہ دینے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یا اسی طرح انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ اس کو دیا جائے تو کیسے دیا جائے۔ مختلف لوگوں نے جو مختلف سوالات بہت سارے کثیر تعداد میں کیے، تو میں نے سوچا ان سوالات کے جواب بھی بہرحال میں مختلف علماء کے فتاوی جمع کرنے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے اس لیکچر سیشن میں ہم بہت سارے سوالات جو عموماً لوگ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرانے یا فطرے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، میں رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ فطرے کی اہمیت کیا ہے۔ اس فطرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو عید کے وقت اسے دیا جاتا ہے، اس عید کا نام اسی فطرے سے رکھا جاتا ہے، عید الفطر سے کہا جاتا ہے۔ دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک کو عام زبان میں رمضان کی عید بولتے ہیں، روزے والی عید، اور ایک عید جو ہوتی ہے وہ جو ہے بقرعید جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، جس کو کہیں گے عید الفطر، عید الاضحیٰ، یاد رکھیں۔ تو یہ دو عیدیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو عید الفطر جو اپنا نام لاتی ہے، یا اپنا نام یا اس کا نام جو رکھا گیا ہے، وہ ایک عمل کی وجہ سے رکھا گیا، اور وہ ہے کہ اس عید میں جو ہے فطرہ دیا جاتا ہے، اسی لیے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے فطرے کی، کہ وہ عید جو جس وقت اس کو دیا جاتا ہے، تو اس عید کا نام اسی فطرے کی وجہ سے عید الفطر رکھا گیا، جس میں انسان جو ہے فطرہ نکالتا ہے۔ ہم فطرہ کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اس کی بہت ڈیٹیلز میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے فطرے کے تعلق سے 10 نکات آج رکھنے کی کوشش کروں گا، 10 پوائنٹس میں رکھوں گا، اور ان 10 نکات کے اندر انشاءاللہ اس کی اہمیت بھی واضح ہوں گی، اور چند باتیں اس کے اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو کیسا دیا جائے، جس کو عام زبان میں کہیں گے مسائل، جس کو کہیں گے، تو کیسا دیا جائے، اہمیت اور مسائل دونوں انشاءاللہ ان 10 نکات کے اندر ہی جو ہے شامل ہوں گے۔ جہاں کچھ جگہ اس کے مسائل آئیں گے، وہاں کچھ جگہ اس مسائل میں اس کی اہمیت بھی آپ کو چھلکتی نظر آئیں گی، کہ اس کا دینا بڑا اہم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو آئیے عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، جو فطرے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ فطرہ ہے کیا، یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے، یہ صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، فطر عام زبان میں کہتے ہیں، یا پھر جو ہے فطرانہ اس کو اردو زبان میں لوگ بولتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں واضح کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ چلوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی چیز کا حکم ہے، اس چیز کو انسان خالص نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں خالص نیت کے ساتھ، کہ ہمارے پاس فطرے کا جو تصور ہے، یہ جو ہے بہت ہی بے انتہا گھٹیا تصور ہے، یاد رکھیں، جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اگر کسی دکان پر چلے جائے، گروسری شاپ پر چلے جائے، اور وہاں اناج خریدنے کا ارادہ کرے، تو جو سیلر ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ جب آپ اگر گیہوں لے رہے ہیں، عام طور سے تو ہمارے سماج میں گیہوں ہی دیا جاتا ہے، چونکہ سب سے سستا ہوتا ہے، بہرحال۔ تو جب آپ گیہوں وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو وہ دکاندار آپ سے پوچھتا ہے، شاپ کیپر، فطرے کا ہے یا گھر کے لیے لیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ گھر کے لیے ہے، تو بولتا پھر یہ مت دیکھو، یہ دیکھو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں فطرے کے لیے، اور آپ سمجھو کوئی اچھے گیہوں دیکھ رہے، تو کہتا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو، اس لیے کہ فطرے کا گیہوں تھوڑا سا کنکر والا، تھوڑا بہت گیہوں کے ساتھ ساتھ کیڑے والا، ٹھیک، اس میں کاڑیاں ہوتی ہے، اور جو گھر کے لیے لیتے وہ سارٹیڈ ہوتا ہے، سارٹیڈ مطلب بالکل ایک سائز کا دانہ، تھوڑا مہنگا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس فطرے کا، فطرانے کا ایک ایسا تصور ہے، ناقص، ہلکا، بیکار، خراب، جان چھڑانے کا ایک طریقہ، جس کے نتیجے میں ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ صدقے فطر میں ہم نہیں دیتے ہیں، اور جو صدقہ فطر میں دی جاتی ہے وہ غذائیت اور کھانے کی چیزیں ہوتی ہے جو ایک تو اپنی جنس میں سب سے خراب ہوتی ہے، جیسا گیہوں ہے تو خراب گیہوں، چاول ہے تو خراب چاول جس میں جالے آ گئے، ٹھیک ہے، یا جوار اور باجرہ اگر کسی علاقے میں، مکہ ہے کسی علاقے میں، یا اور بھی چیزیں، اشیاء جو بھی طعام کھانے کی ہوتی ہے، اس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، اگر وہ ہو
تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم، اس میں سب سے ناقص جنس چنا جاتا ہے، مطلب اس کے اندر اس کی سب سے لوئسٹ کوالٹی چنی جاتی ہے۔ تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں عبادت خالص نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے اور اللہ کے لیے ہو رہی ہے، تو صدقۃ الفطر جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت دیکھ کر مت دیجیے۔ صدقۃ الفطر جب آپ دے رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ عبادت آپ کر رہے ہیں، اور عبادت میں اللہ ناقص اور بیکار چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ واقعی آپ سب جانتے ہیں حابیل اور قابیل کی قربانی کا۔ حابیل اور قابیل کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا قربانی دینے کا، آدم علیہ السلام نے وہ کہا کہ قربانی دو، تو کیا ہوا؟ حابیل نے ایک کھٹا کھٹا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کیا، اور قابیل نے کیا کیا؟ ایک دم خراب اور ناقص قسم کی گھاس لا کے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں، یہی ہوتا۔ تو جب آپ فطرہ یا فطرانہ جیسی ذہن میں کلک ہوتا ہے، گھٹیا، ناقص، بیکار، ہلکا، رقیق، سستا اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر گیہوں ہے تو کیڑے والے گیہوں۔ میں خود جانتا ہوں، چھوٹے تھے ہم، بازار میں جانا کبھی اس وقت میں آخر عشرے میں، تو لوگ بولتے تھے فطرے کا گیہوں، فطرے کے جو ہے باجرا، فطرے کے چاول اور گھر کے چاول، گھر کے گیہوں، کیوں؟ تو وہ گھر والے کوالٹی میں ہوتے ہیں اور فطرے کے خراب ہوتے ہیں۔ نہیں، فطرے میں وہی چیز دی جائیں گی، یاد رکھیے، جو سب سے اچھی ہو، یاد رکھیے، یا وہ ہو جو آپ خود استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو نکالنا ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا وہ میل نہیں کھا رہا، یاد رکھیے، وہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال فطرے کا جب بھی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے بہت گندا آتا ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ معاملہ ہمارا دینی چیزوں کے تعلق سے بن چکا ہے، تو پہلے اس کو ذہن سے ذرا نکالیے، یاد رکھیے، مائنڈ کو کلیئر کیجیے۔ یہ ایک عبادت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ، جو سب سے اچھا ہے، یا کم از کم جو آپ استعمال کرتے ہو وہ۔ میں استعمال کرتا ہوں یہ کوالٹی گیہوں کی 22 روپے کلو والے، تو وہی آپ فطرے میں بھی دیں گے۔ میں استعمال کرتا ہوں 25 روپے والے، تو وہی آپ انشاءاللہ فطرے میں دیں گے۔ یا آپ 25 کے آپ کھاتے ہیں لیکن فطرے میں آپ 27 کے دیجیے، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم۔ لیکن آپ کھاتے ہیں 22 روپے کلو کا اناج اور فطرے کے معاملے میں آئے تو آپ دیتے 12 روپے کلو والا، صحیح نہیں۔ تو پہلے تو یہ مائنڈ میں کلیئر ہو جائے، کیونکہ فطرہ بولے تو بڑا عجیب اور غریب ہمارا فطرے کے تعلق سے، یاد رکھیے، تصور آتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فطرے کے تعلق سے کچھ اس کی اہمیت اور کچھ اس کے چند انشاءاللہ عزیز مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے فطرے کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد سے شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو فطرے کا اگر مقصد انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے تو وہ جو کانسیپٹ ہے نا گھٹیا والا، وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ تو پہلے اس کا مقصد کیا ہے اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم رمضان کے اندر سیام، روزے ختم کرتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کے خاتمے کی طرف ہوتے ہیں، تو یقیناً روزوں کو، رمضان کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہمارے سے روزے کی حالت میں سرزد ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ بشریت کا تقاضا ہے، غلطیاں تو ہونا ہی ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو غلطیاں ہونا ہے۔ تو اس بشریت کے تقاضے کے تحت ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، تو اول یاد رکھیے روزے کی حالت میں باوجود احتیاط کرنے کے جو کوتاہیاں، جو لرزشیں، جو کمیاں، جو برائیاں ہم سے روزے کی حالت میں ہو گئی، یاد رکھیے، اس کو کہیں گے ہم کوتاہیاں جو ہم سے ہو گئی، ان کوتاہیوں کے بدلے یہ ایک طرح سے جو عید الفطر میں فطرہ ہم دیتے ہیں، یہ فطرہ اس کی تلافی کر دیتا ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کو ہم سے دور کر کے رب العزت کے پاس ہمارے روزے ہم نے جو رکھے، حالانکہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی، اس کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہوا، اور دوسرا مقصد اس کا وہ یہ ہے کہ جو غریب اور غربا اور مساکین ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، جو اس عید کو، اس تہوار کو اس طریقے سے نہیں منا سکتے کہ اس دن کم از کم وہ کھائے اور پیے، تو ان لوگوں کی اس عید الفطر کے فطرے سے، فطرانے سے، زکوٰۃ الفطر سے، صدقۃ الفطر سے مدد ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، تو دو مقاصد ہوئے۔ پہلا مقصد روزے کی حالت میں ہونے والی لرزشوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے، معافی دلا دیتا ہے۔ اور دوسرا غریب اور مسکین جو سماج میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عید کے دن وہ بھی تمام لوگوں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، اور عید کے دن کم از کم ان کو محنت مشقت اور روزی کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے دو مقصد اس کے سامنے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں الفاظ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا
فرض رسول اللہ زکوۃ الفطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ الفطر کو فرض کیا، اور جب فرض کیا تو ریزن کیا بتایا آپ نے؟ اس کا ایک مقصد یہ بتایا، روزے دار کے روزوں میں بےہودگی اور فحش کلامی سے پاک کرنا ہے۔ پہلا مقصد کہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جو بد کلامی، فحش کلامی، بد گوئی، بےہودہ حرکت کر لی، یہ اس کا ایک طرح سے کفارہ ہے، ٹھیک ہے، کلامی سے پاک کرنا ہے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے غربا اور مساکین کی خوراک کا انتظام ہے۔ کیا ہے؟ پہلا، جو بد کلامی، بےہودہ پن، فحش روزے کی حالت میں ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ یہ پاکیزگی کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ، کفارہ جیسا بن جائے گا۔ اور سیکنڈ بینیفٹ یہ ہوگا کہ مسکینوں کے لیے کھانا بنے گا۔ یہ دو مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی سی روایت میں فرمائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جو لغو اور رفث روزے کی حالت میں ہوا، یہ اس کو پاک کریں گا، وَطُعْمَتْ، اور یہ کھانا بنے گا للمساکین، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو دو مقصد آ گئے۔ تو اب جو عید الفطر کا فطرہ ہم دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے روزوں میں ہوئی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف کروا لے۔ سیکنڈ، مسکین، غربا، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے عید کے وقت۔ دیکھیے دو مقصد یہاں بتایا گیا، ٹھیک۔ اب سوچئے جب کوئی فطرہ دے رہا اور گھٹیا چیز فطرے میں دے رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس نے جو بد کلامی، فحش گوئی، بدگوئی، روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی، وہ اس کے لیے جو ایکسپیشن جس کو کہیں گے کفارہ دے رہا ہے، کیسا دے رہا ہے؟ گھٹیا دے رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے نا۔ ویسے تو دین میں ہر چیز جو ہے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہہ رہے کہ فرض کیا کہ ہم زکوۃ الفطر دے یا ہم جو ہے صدقۃ الفطر دے۔ یہاں حدیث میں الفاظ دیکھیے زکوۃ الفطر کے، اسی لیے اس کو صدقۃ الفطر، زکوۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ اردو میں بہرحال کہتے ہیں۔ بہرحال تو زکوۃ الفطر ہم پہ فرض کیا گیا تاکہ روزے میں ہونے والی کوتاہیاں بھی پاک ہو جائے، اور ساتھ میں غریب جو ہے عید کے دن کھائے پیے، اور وہ کم از کم عید کے دن محنت اور مشقت نہ کرے۔ ہو گیا؟ تو یہ دو مقصد دیکھیے اس حدیث میں بتائیں۔ تو اس مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو بھی فطرہ دینا ہے، کھلے دل سے، خوش ہو کر، اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذا، وہ جو ہم کھاتے یا ہم سے بھی اچھی انشاءاللہ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو تلاش کر کر کے دینا ہے، ورنہ کبھی کبھار ہٹے کٹے لوگ ہی آپ سے لے جاتے ہیں، مطلب وہ جس کا حق ہے اس کو نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھا ہوں، فطرے کو بوجھ سمجھتے ہیں، بس نکال کر پھینکنا ہے اس کو کسی بھی حال میں، کہیں بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دیتے جو آٹو رکشہ کی رکشہ لے کر آئے اور ٹنوں میں بھر کے لے جا رہے، مطلب اتنا جمع ہو گیا فطرہ کہ تو رکشے میں آیا ہے وہ پورا لوڈنگ رکشہ لے کر، جس میں پیچھے پیسنجرز نہیں بیٹھتے ہیں، اور تھیلے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اس کو ہی دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں۔ اب وہ کتنا کھائیں گے؟ وہ لے آ کے بیچ دیتا ہے پورا، سمجھیے۔ تو مسکین، غریب دینا ہے، اور غریب اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ یہاں تو لفظ مسکین کا ہے، غریب اور مسکین میں فرق یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ غریب مانگ لیں گا اور روپے دو روپے میں، لقمے دو لقمے میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسکین وہ ہوگا جو آپ سے مانگے گا نہیں، آپ کو اس کو پہچاننا، ڈیٹیکٹ کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو لیکن بولتا نہیں، سمجھ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مسکین ہے بیچارہ، ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں، روپے دو روپے سے کام بھی نہیں ہوتا، لقمے دو لقمے سے کام بھی نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ وہ ڈیزرونگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بتائیں گا۔ بلکہ مسکین یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسا مینٹین کر کے رکھیں گا جس کو دیکھ کر لگیں گا نہیں کہ اس کی ضرورت، مطلب اپنی غربت کو وہ اظہار نہیں کریں گا لوگوں کے سامنے، اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گا نہیں کہ میں ایسا ہوں، آپ تو پہچاننا ہوگا۔ تو بہرحال ہم کو ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں، مقصد کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ، یہ یاد رکھیے فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ دینا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو دے سکتا ہو، اس میں کوئی کوتاہی اور پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کا باب باندھا اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں باب فرض صدقۃ الفطر، وہ لکھتے ہیں کہ باب چیپٹر صدقہ فطر کا فرض ہونا، صدقہ فطر کا کمپلسری ہونا، صدقہ فطر کا بالکل ایسا جیسا فرض ہونا، وہ لکھتے ہیں باب چیپٹر ہی ایسا کھولتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو یہ دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ بنا وجہ نہیں دیں گے تو آپ بہت بڑا گناہ کریں گے جس کے لیے توبہ واجب ہوں گی۔ اگر نہ دے تو آپ ایک حرام کام کر رہے کہ ایک چیز کو آپ روک کے رکھ رہے جو آپ کا حق نہیں ہے، مسکین اور غریبوں کا حق ہے۔
یہ نہ صرف ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کا دینا بھی فرض ضروری ہے، یاد رکھیے۔ مطلب ایک تو دیا بھی جا رہا ہے اور بینیفٹ بھی دیتا ہے، جیسا زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا اضافہ کرنے والی چیز، تو دینا فرض ہے، دینا بھی ہے، اور دینے کے بعد دو بینیفٹ بھی ملتے ہیں، مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال اضافی بھی ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر بھی دینا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے بینیفٹ بھی ہے دو، ایک ہمارے لرزش اور کوتاہیاں روزے کی ختم ہوتی، دو مسکین کھانا کھاتے عید کے دن، سمجھا؟ تو ضروری ہے، تو یہ فرض ہے۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا کہ صدقۃ الفطر کا فرض ہونا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے شروع ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، کس کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر، ایک سا کھجور، ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک چیز تو واضح ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے۔ تو موٹے موٹے الفاظ میں بات کر دی گئی کہ اس کو دینا ہے غلام کو کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اور ایک سا کھجور یا ایک سا جو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دینا ہے نماز کو جانے سے پہلے۔ تو یہاں پتا چلا یہ فرض ہے اور سب کو دینا ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، کمپلسری ہونا کہ اس کو دیا جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر یاد رکھیے کس پر فرض، صدقۃ الفطر کس پر فرض، کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پاس ہر آدمی لینے کے لیے ریڈی ہے کوئی بھی چیز جب اسلام دینے کی بات کر رہا ہے۔ مطلب اگر اسلام کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ میں دینے والا بنوں یہ سوچنے سے پہلے کیا میں زکوٰۃ لینے کے لیے فٹ ہوں، میں یہ سوچنا چالو کر دیتا ہوں، سمجھ رہا؟ ایسا زکوٰۃ دو اسلام کہہ رہا ہے تو میں زکوٰۃ دینے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں نہیں سوچتا ہوں، اللہ رحم کرے، میں یہ سوچتا ہوں میں لینے کے لیے فٹ ہوں کیا۔ صدقۃ الفطر دینا ہے تو اب دینا ہے، اس کی تیاری سے پہلے کیا میں لینے کے لائق ہوں، لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے۔ اور اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، طاقت توانائی دی، محنت مشقت کرتے، خود کے اپنے گھر ہے اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں، خود کے گھر ہی نہیں، ان کے کرائے کے گھر میں لوگ کرائے سے بھی رہتے ہیں، مطلب گھر ایکسٹرا ہے جس کو رینٹ پر دے دیا اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم خاندان در خاندان سے فطرہ جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ جس کو عام الفاظ میں کہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاندان در خاندان سے لوگوں کا حق مارتے آئے ہیں، دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینے کی سوچ، سمجھے؟ تو یہاں تو لینے والے خاندان کے خاندان بن گئے جن کا مقصد گداگیری ہوتا ہے، بھک منگی ہوتا ہے، اور وہ لے رہے ہیں، نہیں، دینا ہے، یاد رکھیں، فرض ہے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں فطرے کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، سب پر ضروری ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہی فطرہ دے؟ نہیں، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، جو مال آپ کے پاس نصاب سے زیادہ 1 سال تک سیونگز میں رہا اس پر آپ زکوٰۃ نکالتے، تو زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ مال میں سے نکالنا فرض ہے، جبکہ فطرہ اور زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ فطرے کو بھی زکوٰۃ کہا گیا لیکن یہ الگ اس حیثیت سے ہے کہ اس میں روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے اپنے۔ ایسا کوئی کنڈیشن ہے کہ غریب کا روزہ پاکیزہ ہی رہتا اور امیر کا روزہ کوتا ہی رہتا؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، تو لہذا دونوں کے لیے، تو اس میں غریب اور امیر کی کوئی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، تو لہذا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے، ایسی کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اب کون نہیں دے؟ پھر آپ بڑے سب دے، امیر بھی دے، غریب بھی دے، صرف وہ شخص اس کو نہ دے، علماء لکھتے ہیں جس انسان کے پاس ایک دن کا کھانا اور پینا بھی نہ ہو، تو پھر وہ تو لینے کا مستحق ہو گیا، اب وہ نہیں دے گا، سمجھ رہا؟ کتنی احتیاط ہے لینے میں اور کتنی ترغیب ہے دینے میں کہ دو، سمجھا؟ اب لوگوں نے کنڈیشن بنا دی، نہیں بولے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ فطرہ فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک بالکل الگ عبادت ہے، فطرہ بالکل الگ عبادت ہے۔ فطرے کے دو مقاصد ہیں، پہلا اپنے روزوں کی پاکیزگی، تو روزوں کی پاکیزگی امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی، تو یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ سیکنڈ، غریب لوگ بھی ہماری عید میں شامل ہوں،
وہ بھی عید کو منائیں، اس خوشیوں میں ان کا بھی عمل دخل ہو، اس کا مقصد ہی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نصاب سے جوڑنا یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ نصاب کا تعلق مالداری اور غریبی سے ہے، فطر کا تعلق مالداری غریبی سے نہیں ہے، روزوں کی پاکیزگی سے، اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں، چونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں دیتے، تو کیا ہم فطرہ بھی نہ دیں؟ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن فطرہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر فطرہ دینے کی استطاعت آپ کی ہے عید سے پہلے تو ضرور فطرہ آپ دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا کون دے۔ آئیے چوتھا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے صدقۃ الفطر کس کس کے طرف سے دیا جائے۔ کون دے؟ سب دے جو دے سکتے ہیں، سوائے وہ جو دینے کی حالت میں نہیں، سمجھ گیا؟ بہت ہی پریشان حال، بہرحال وہ نہیں دے سکتے، باقی سب دے۔ اب کس کے طرف سے دیا جائے اور وہ کون دے، مطلب کس کے طرف سے اور وہ کون دے؟ تو اس تعلق سے ہمیں جو معاملات جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان کے طرف سے دینا فرض ہے، ٹھیک؟ تو یہاں غلام بھی اور آزاد بھی آ گیا۔ اب غلام کے پاس خود نہیں ہے، وہ کیا دے؟ تو غلام کا اس کا مالک دیں گا، ٹھیک؟ یہ سب دے، اور یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کی طرف سے دے، جیسا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی طرف سے دے گا، ایک مرد اپنے طرف سے اس کے زیر ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان کی طرف سے دیں گا، جیسا میں اگر رہتا ہوں، میری والدہ میرے والد میرے ساتھ ہے جو نہیں دے سکتے، میری بیوی ہے وہ بھی نہیں کماتی تو میں ہی دوں گا، میرے بچے تو میں سب کی طرف سے دوں گا، اپنے 4 بچے، ایک بیوی ہے اس بیوی کی طرف سے، ایک ماں ہے اس ماں کی طرف سے، ایک والد ہے اس والد، سب کی طرف سے میں دوں، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، میں ہی کما کے لاتا ہوں، تو میں سب کی طرف سے دوں، سمجھا؟ تو یہ سب کی طرف سے، سب کی طرف سے، گھر کے ذمہ دار کو، گھر کے لیڈر کو، گھر کے ہیڈ کو، سب کے طرف سے یاد رکھیے اس کو دینا ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے کہ غیر بالغ بچوں کا نہیں ہے، جو لوگ نہیں کماتے ان کا نہیں ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو فطرہ بھی نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فطرے کی طاقت جس کی استطاعت ہو وہ فطرہ نکالیں گا، اور گھر کا ذمہ دار اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اور اس کے ماں باپ وغیرہ جو اس کے ماتحت رہتے ہیں ان تمام کی طرف سے دیں گا۔ ہاں اگر مسئلہ یہ کہ اس نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لے رکھی ہو تو ان کی طرف سے انشاءاللہ علماء کہتے ہیں دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ آلریڈی ان کے لیے کچھ کر رہا، جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس نے ذمہ داری لے لیا ان کی، جیسا کہ ایک یتیم کو پال لیا، لے کی طرف ضروری نہیں، چونکہ آلریڈی وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں، پھر بھی نبھا رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک؟ بہرحال لیکن باقی تمام لوگوں کی طرف سے، گھر کے ذمہ دار کو، گھر کے ہیڈ کو، گھر کے سرپرست کو، اگر آپ کمانے والے مرد تو آپ کی طرف سے، آپ کو سب کی طرف سے، اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ففتھ پوائنٹ، اس کو کب دیا جائے، اس کے دینے کا وقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھیے، صدقۃ الفطر کو بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے، وہ یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے رکھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عید کے نکلنے سے قبل اسے ادا کر دیا جائے۔ نماز عید سے نکلنے سے قبل، عید الفطر کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ دے دیں، مطلب نماز میں داخل ہونے سے پہلے ادا کر دیں، جیسا کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو دے دیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو کسی غریب کو بلا لے دے دے، گھر سے نکل رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کو فجر کے وقت پہنچا دے، چونکہ ہم بس عموماً ہند پاک میں یا اردو جہاں میری لوگ باتوں کو سمجھ رہے ہیں، عموماً جو ہے ہمارے ملکوں میں نماز عید فجر سے بعد بالکل الگ اوقات میں ہوتی ہے۔ گلف وغیرہ میں الگ بات ہے کہ فجر ہوئی، فجر کے بعد لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور اشراق ہوئی اور عید کی نماز کھڑے ہوگی، مطلب فجر اور عید بالکل ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں، اور لوگ پھر گھر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ فل ٹائم ہے، آپ کو فجر کے بعد آؤ، نہاؤ اور بالکل تیاری کرو، جو کہ صبح اٹھنے کی عادت پہلے سے نہیں ہے تو ابھی بھی نہیں ہوتی عید کے دن، اور اس کے بعد آرام سے پھر نکل کر جاتے ہیں۔ کوئی 8 بجے، مطلب فجر ہو گئی 5:30 بجے، لیکن عید کے بعد 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے ظہر تک چلاتے رہو اس کو، بہرحال چلو، تو بہرحال چل رہا ہے معاملہ عید کی نماز، تو یہاں واپس ٹائم ہے تو اس اعتبار سے۔ لیکن جہاں ایسا مسئلہ ہے فجر کو جاتے ہیں، وہیں نماز ہوتی تو پھر تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے رات میں دے، تو اس کا وقت دینے کا رات، مطلب عید کا چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک ہے، اس کا وقت عید کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہے، یاد رکھیں۔ لیکن جمع کرنے کی نیت سے کچھ دنوں پہلے بھی اس کو جمع کیا جا سکتا ہے،
تقسیم کے اعتبار سے یہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن ایز اے کلیکشن کوئی سینٹر، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، ایک سسٹم کے تحت لوگ جمع کرتے ہیں، تو جمع کے لیے کچھ دنوں پہلے ہو سکتا ہے، جو کہ کچھ روایتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ کچھ صحابہ اس کو پہلے جمع کرتے تھے، سمجھ رہا، پہلے جمع کرتے تھے، لیکن دینے کا وقت کیا ہے اس کا؟ 1 یا 2 دن پہلے سے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن دینے کا وقت چاند دکھنے کے بعد، عید کا چاند دکھنے سے لے کر نماز عید سے پہلے تک، یا تو رات میں پلان کر لیا، اور کچھ نے کہا عید سے پہلے عیدگاہ جاتے وقت دینا اور افضل ہے، بہرحال واللہ اعلم۔ تو بہرحال آپ عید کا چاند دیکھنے سے لے کر نماز عید کے پہلے تک پلان کر لے دینے کا۔ میں سمجھتا ہوں پہلے سے آپ آئیڈیا لگا لے کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، این ٹائم پر بھاگ کر بالکل جس کو کہتے ہیں ہولی حرکتیں کر کر کس کو بھی بس پکڑ کر تو آگے لے جا، ارے میں مستحق نہیں، پھر بھی لے جا، میرا فطرہ لے تو، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ آپ اپنی عبادتوں کے لیے پلاننگ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو عید کی نماز سے پہلے تک یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے روزے کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی سے پاک کرنے، غربا اور مساکین کی خوراک مہیا کرانے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا اس حدیث کے اندر، جس شخص نے عید کے لیے جانے سے قبل اسے ادا کر دیا، اس کی زکوٰۃ فطرہ مطلب قبول ہوا، اور جس شخص نے نماز کے بعد ادا کیا تو اس زکوٰۃ الفطر نہیں ہوں گی، بلکہ یہ عام صدقے کا اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث نے واضح کر دیا عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ اگر عید کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے ادا کیا تو فطرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ سوال یہ کہ اگر میں واقع میں عید کی نماز سے پہلے نہ دوں تو کیا عید کے بعد نہ دوں پھر؟ اس لیے کہ پھر تو ثواب نہیں نا فطرے، نہیں، آپ نے اگر عید کی نماز تک نہیں دیا تو عید کی نماز کے بعد دینا پڑے گا، حالانکہ فطرہ ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن صدقے کا ملے گا، اور اس کا ملے گا کہ آپ نے دینے کی کوشش کی۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یاد رکھ، سمجھا، لہٰذا دینا ہے تو پلان کر کے رکھیے، کس کو غریب اور مسکین کو دینا ڈھونڈ کے رکھیے، اس کے بعد چاند دیکھنے کا پہنچا دیجئے، نہ ہو سکے تو صبح پہنچائیے، نہ ہو سکے تو عید کی نماز کو اپنی جانے سے پہلے پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کو پلان کرنا ہوگا، کیونکہ اگر عید کی نماز چلے گئی اور اللہ رحم کرے کتنے لوگ معمولی سمجھ کے اس صدقہ فطر کو، عید الفطر کے فطرے کو معمولی سمجھ کے کئی سالوں سال سے نہیں دے رہے، کہ تو ان کو جان پر آتا، رات بھر گھومنے میں گزارتے، جاگ لیتے ہیں، پلان نہیں کیے تھے، سوچے نہیں تھے کس کو دینا ہے، اپنے آپ کو غریب سمجھ کے بیٹھے تھے ہم لوگ، تو یہ ہمارے خاندان کا سسٹم نہیں بولے عید الفطرہ دینا بولے، ہم اس کے علاوہ بہت ساری چیز صدقہ کر دیتے، وہ آپ کرتے ہوں گے۔ ابھی جو عمل ہے اس کو آپ کو ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہوگا، تبھی آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ بڑا گناہ ہوگا، چونکہ یہاں فرض کے لفظ حدیث کے اندر اس کے معاملے یہ دینا ضروری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس کو معمولی نہ سمجھے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ہم چکانے کی کوشش کریں۔ آئیے 6 پوائنٹ ہم دیکھیں گے، وہ یہ صدقۃ الفطر کس چیز سے ادا کیا جائے، کیا چیز اس میں دی جائے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ صدقۃ الفطر کو آپ کوشش کریں، جو سب سے افضل اور سنت ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، اس کو صرف اور صرف غلے کی شکل میں آپ دیں، سوائے اگر 2 کنڈیشنز کے اگر آپ مجبور کر دی جائے، ایک کہ غلہ موجود ہی نہ ہو، 2 غلہ کوئی لینے والا نہ ہو، سمجھا۔ یہ غلے کی شکل میں، غذائیات کی شکل میں وہ چیزیں جو آپ کے زمین علاقے میں کھائی جاتی ہو، جس سے پیٹ بھرا، غذائیات، غذائی مطلب جس سے مین پارٹ آف فوڈ ہو، آپ بولیں گے چائے پتی اور چائے کی پتی، شکر، شیرخرمے کا مغزیات، یہ بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن یہ غذائیات نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں، غذائیات، ٹھیک ہے۔ طعام کے لفظ ہے، مطلب وہ چیز جس سے انسان کھانا کھاتا پیٹ بھرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ سالن بھی ہوتا ہے لیکن روٹی مین ہوتی ہے، اس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، تو وہ چیز دینا تو آپ کو غلے کی شکل میں، گرینز، فوڈ گرینز کی شکل میں دینا ہے، سوائے 2 کنڈیشن میں، ایک تو غلہ ہی موجود نہیں ہے تو تب آپ پیسہ دے سکتے ہیں، دوسرا غلہ موجود ہے، غلہ کوئی لینے والا نہیں ہے، مسکین تو ہے، بولتا لے کے نہیں جا سکتا ہوں، ایسا ہو سکتا گلف وغیرہ کے علاقوں میں، یورپ امریکہ میں آپ کو غریب نہ ملے تو بولے میں غلہ تو نہیں لے جا سکتا، اور آپ غلہ لا بھی نہیں سکتے،
یہ کنڈیشنز الگ ہے. بہرحال وہاں پھر وہ لوگ ان کے علماء سے فتویٰ لے، لیکن یہ دو کنڈیشن چھوڑ کر باقی تمام کو غلے کی شکل میں ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ نے جو چیز استعمال کی جاتی دی. جیسا کہ کسی ملک میں اگر گیہوں ہوتا تو گیہوں دیجیے، کسی ملک میں چاول ہوتا تو چاول دیجیے. ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے کہ گیہوں دینا چاہیے، گیہوں دینا چاہیے اور گیہوں دینا چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ساؤتھ انڈیا میں لوگ چاول کھاتے پھر بھی گیہوں دے رہے. کیوں؟ تو فطرے میں گیہوں دینا چاہیے. جو غذائیت چلتی ہو، جو غذائیت لوگ کھاتے ہو وہی دیجیے، زیادہ بہتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا دیا جاتا تھا؟ تو آپ کے زمانے میں کھجور دیا جاتا تھا، جو دی جاتی تھی، پنیر دیا جاتا تھا، منقع دیا جاتا تھا. سمجھ رہے آپ؟ یہ منقع، کھجور، پنیر، جو، اس سے صحابہ مکمل پیٹ بھرتے تھے زمانے کے عرب. مکمل مطلب کھجور بولے تو غذا تھی، کھجور مل جائے، دودھ مل جائے تو تر، مطلب اب کھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اور آپ کے ایسے لوگ 4-5 کھجور کھا لے تو پرابلم ہو جاتا ہے، تھوڑا احتیاط کیجیے. لیکن وہ لوگوں کی غذا تھی، وہ فوڈ تھا، ان کا ڈائٹ تھا. منقع ان کا ڈائٹ کا پارٹ تھا. بس منقع کبھی کبھار میٹھے میں ڈالتے صرف، یا وہ موتی چور کے لڈو میں آتا، کاسٹلی ہے، لیکن ان کی کھانا غذائیت تھی وہ. ٹھیک ہے، جو اور پنیر، پنیر سمجھتا دودھ سے جو نکلتا، یہ ان کی غذائیت تھی، پیٹ بھرنے کی چیزیں تھی، وہ دیا گیا. اب آج کے زمانے میں آپ گیہوں دیجئے، اگر کسی علاقے میں پنیر کھایا تو پنیر دیجئے، کسی علاقے میں آج بھی کھجور ہے تو کھجور دیجئے، جو دیجئے، باجرہ دیجئے، جوار دیجئے، مکئی دیجئے، بارلی دیجئے. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آج، بہت ساری چیزیں لوگ اگاتے ہیں جو غذائیت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. جو بھی ہو، چاول دیجئے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں دیجئے جو آپ خود کھاتے ہو، یا آپ جو کھاتے ہو اس سے اچھا بولوں گا، یا آپ جو کھاتے اس سے نیچے تو آنا ہی نہیں. تو غلط فہمی ہے کہ گیہوں دینا. آپ کو ایک چیز بتاؤں میں، گیہوں بھی صحابہ دیا کرتے تھے، لیکن آپ کو بتائے گیہوں ڈبل مہنگا تھا جو سے. گیہوں کاسٹ وائز ڈبل ریٹ ہوا کرتا تھا جو سے. تو جو کے بدلے اگر کوئی گیہوں دے رہا ہے تو ایک اعلیٰ چیز دے رہا تھا. جبکہ آج ہم جانتے ہیں گیہوں سستا ہے چاول سے. اب تو باجری مہنگی ہوگی، لوگ لگاتے نہیں آج کل. تو باجری تو 40 روپے کلو جا رہی ہے، گیہوں 22-25 روپے کلو ہے نا. سمجھ رہا؟ تو ایسا اناج دیجیے جو لوگ کھاتے ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ وہ گیہوں کا چکر بڑا ہاں پر ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، گیہوں دینا، گیہوں دینا، فطرے کے گیہوں، فطرے کے گیہوں بول کے لوگ اسٹال بھی لگا دیتے ہیں. نہیں، گیہوں ضروری نہیں. آپ افضل چاول دیجیے نا، چاول کتنا مہنگا ہے نا، چاول دیجیے. جہاں گیہوں کھاتے گیہوں بھی دیجیے. مکہ کھاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، پنجاب وغیرہ مکہ کھاتے ہیں، مکہ کی روٹی بنتی معلوم. مکہ وہ ہم کو آپ اگر کھائیں گے تو آپ کو ہوتا ہے مکہ یہ ایک مین فوڈ ہوتا ہے سالن کے ساتھ کھانے. مکہ دیجیے، جو بھی بہرحال جوار، باجرہ اور جو چیزیں آپ کے علاقوں میں ہوتی ہے، جس میں اگر کھجور ہوتا ہے کسی علاقے میں تو کھجور کھاتے تو وہ دیجیے. منقع ہے تو پنیر ہے تو آج بھی چیزیں باقی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہم کو دینا ہے، یاد رکھیں. آئیے بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دیا جاتا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو ہے منقع دیا کرتے تھے. تو غلے کے اندر غلے کے ساتھ ساتھ کیا کیا دیا کرتے تھے؟ جو، پنیر، منقع اور کھجور. یا تو غلہ 1 سا دے دو اناج، یا اناج کے علاوہ جو، پنیر، یہ تمام چیزیں بھی صحابہ 1 سا جو ہے لوگوں کو عید الفطر میں فطرانہ کے طور پر یا فطرانے کے طور پر دیا کرتے تھے. تو ہم بھی کیا کریں، جو فوڈ گرینز آپ کے علاقے میں کھائے پیے جاتے ہیں ان غذائیات کو ہی آپ دیں. کسی جگہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ چلتے ہوں گے، مونگ ہے، مٹ ہے، اور کیا ہے، راجمہ ہے. تو جگہ ایسا یہ لوگ اس کو غذائیت کے طور پہ کھاتے ہیں، فل فوڈ ہوتا ہے ان کا، وہی دے سکتے، کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے، تو آپ غذائیات جو بھی چلتی ہے وہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی اور یہی آپ کا طریقہ تھا، اور صحابہ بھی یہی عمل کرتے رہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب مجبوری کی شکل میں تو میں بتا چکا ہوں، ایک الگ بات ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو افضل یہی ہے کہ فوڈ گرینز، کھانے پینے کی چیزیں ہی دی جائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 7 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں. 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں دی جا رہی ہے کتنی دی جائے. مقصد ہم نے دیکھ لیا، فرض ہے ہم نے اس کی اہمیت کو جان لیا، کون دے ہم نے جان لیا، کس کس کی طرف سے کون دے وہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو کن چیزوں میں دیا جائے. اب ہم دیکھ رہے ہیں 7 پوائنٹ کہ کتنا دیا جائے. تو اس کے تعلق سے یاد رکھیں جو صحیح بات آتی ہے روایتوں میں وہ یہ کہ 1 سا حجازی یہ اتنی کوانٹٹی یا میجر میں دیا جائے. اب میں کوانٹٹی اور میجر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو سا تھا یہ ویٹ نہیں تھا، یہ ایک میجر تھا. میجر اور ویٹ میں کیا فرق تھا؟ ویٹ مطلب وہ وزن ہوتا ہے،
ادھر آپ نے 1 کلو رکھا تو 1 کلو چیز آتی ہے. تو یہ ویٹ نہیں تھا, یہ ایک میجر تھا. میجر مطلب ایک چیز ہوا کرتی تھی. جیسا کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ شہر میں پیدا ہو نہیں رہے, گاؤں سے ٹچ نہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا, لیکن گاؤں میں آج بھی کچھ چیزیں جو ہے ویٹ سے نہیں میجرز ہوتے ہیں, جس کے نام ہوتے ہیں. جیسا کہ عام زبان میں کہوں تو 1 ٹی سپون دوا پلا دیجئے. ٹی سپون جو ہے یہ کوئی ویٹ نہیں ہے, ایک میجر ہے, ایک پیمانہ ہے. خالی ایک ٹیبل سپون اندازہ ہے, وہ ایک مگہ, سمجھ رہے, ایک پلی, سمجھ رہا, یہ ایکچولی ویٹس نہیں ہے, یہ میجرز ہے. تو گاؤں کے اندر آپ دیکھیں ڈبے ہوتے ہیں ایسے کچھ, 1 ڈبہ 2 ڈبے, تو ایکچولی ویٹ نہیں ہے, یہ میجر ہے. اب اس ڈبے میں اگر چاول آئے تو ویٹ زیادہ آئے گا, گیہوں آئے تو ویٹ کم آئے گا, شکر آئیں گی تو ویٹ زیادہ ہوگا. کیوں؟ تو جتنی اندر جانے والی چیز سپیس کم لیں گی, سمجھ رہا, اتنی زیادہ اندر بیٹھیں گی. تو یہ سا بھی جو تھا یہ کوئی گرامز میں نہیں تھا, یہ ایک سائز تھا, ایک میجرمنٹ, ایک انسٹرومنٹ تھا جس میں اناج لیا جاتا. سمجھ رہے آپ, سا وہ اناج لینے کا ایک پیمانہ تھا. تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ایگزیکٹ ویٹ میں نہیں نکال سکتے. لوگوں نے نکالا ہے, وہ حجازی کا کتنا 1 سا ہوتے ہیں, اس میں 4 مد ہوتے ہیں. حدیث میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے 1 مد پانی میں وضو کر لیتے. ایکچولی وہ پانی کے لیے بھی وہی میجرمنٹ ہے, اناج کے لیے وہی میجرمنٹ یوز ہو رہا ہے, چونکہ وہ ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک ڈبہ ہے. پانی بھی لے رہے تو پانی اتنا, اناج لے رہے تو اناج اتنا, سمجھا. تو بہرحال ایک حجازی سا جو ہے وہ دینا ہے. وہ میں نے پہلے روایت رکھ دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکوٰۃ الفطر 1 سا غلہ, 1 سا کھجور, 1 سا پنیر, 1 سا جو, 1 سا منافع سا, ٹھیک. تو ایک حجازی سا جو ہے وہ دیا جاتا, جو اپروکسیمیٹلی ناٹ ایگزیکٹلی 2500 گرامز کے ایکویلنٹ اناج کے ہوتا ہے, سمجھا, ایگزیکٹلی نہیں. اسی لیے آپ فقہا کے اس میں مختلف رائے دیکھیں گے, 2 کلو 250 گرام, 2 کلو 300 گرام, 2 کلو 500 گرام, 2 کلو 600 گرام, 2 کلو 750 گرام, مختلف رائے. میں بھی رف کہہ رہا ہوں آپ کو. اب آپ فیر گننا میں شروع کر دیجیے میری بات, چونکہ مشکل ہوگا. رفلی 2500 گرامز, 2.5 کلو کے برابر, ٹھیک ہے, 2.5 کلو کے برابر اپروکسیمیٹلی. اب پیمانہ اگر چھلک جائے زیادہ کی طرف تو خیر اچھی بات ہے, تو اچھا ہی ہوتا ہے نا, سمجھا, لیکن نیچے نہ آنے دے آپ, سمجھ رہا, ٹھیک ہے. زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. تو اپروکسیمیٹلی ایک میجرنگ چیز تھی وہ, جو 2.5 کلو کے برابر آج کے دور میں بہرحال ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ میں سے دیکھا گیا, خاص طور سے جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا, وہ گیہوں دیا کرتے, آدھا سا دیا کرتے. لیکن یاد رکھیے باقی بہت سارے صحابہ نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں 1 سا دیتے تو 1 ہی سا دیں, کیوں تو گیہوں مہنگا تھا. انہوں نے کہا چونکہ گیہوں مہنگا ہے اور وہ اس کے ڈبل قیمت جو کے برابر آتا ہے, اس کے ڈبل قیمت جو کے برابر آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اگر سمجھ لیجئے 1 سا دے رہے ہیں تو گیہوں چونکہ ڈبل قیمت کا تو آدھا سا بھی چلیں گا. لیکن اکثر صحابہ نے ان کی بات نہیں مانی اور اعلان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 1 سا دیتے تھے اور 1 سا ہی دیتے رہے. میں بھی یہ کہوں گا 1 سا اناج دے, غذائیت کی سامان دے, لیکن اللہ کے لیے ڈیفیکٹیو, ناقص, کمزور اور بیکار چیزوں کو فطرے میں نکالنے کی کوشش نہ کرے. پرانے چاول جالے آ گئے فطرے میں دے دو, پرانے گیہوں کیڑے لگ گئے فطرے میں دے دو, مت کیجیے ایسا اللہ کے لیے. جو خود کھاتے وہ یا اس سے اچھی غذائیت دے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا کتنی کوانٹٹی میں دے, 2500 گرامز یا 2.5 کلو یا اس سے بڑھتی ہوئی مقدار, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. احتیاطی پہلو تو اچھا ہی ہے اس معاملے میں, کیونکہ یہ اپروکسیمیٹ ہے. یاد رکھیں وہ سا جو تھا نا اپروکسیمیٹ, وہ ڈبہ ہوا کرتا ہے, اس سے چیزیں ماپی جاتی. بہرحال اب کیا 8واں پوائنٹ, کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ اگر قیمت دے تو کتنی دے؟ اب قیمت کون دے سکتا ہے, یہ پہلے ہی ہو گیا. غلہ موجود نہیں ہے, غلہ موجود نہیں ہے. سیکنڈ, غلہ لینے والا کوئی نہیں. ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں, مانو کنڈیشن ہوتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں غلہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی, اور بہت سارے علاقے میں غلہ لینے والے نہیں ہوتے. مطلب اگر فقیر آئیں گا تو بولیں غلہ لے جانے کی حیثیت نہیں ہے, دوسرے شہر سے آئے, پیسے دے دو جا کے خرید کے کھا لوں گا, ابھی تو نہیں لے سکتے. تو یہ مجبوری کی اگر کنڈیشن ہو تو قیمت کتنی دے؟ قیمت اتنی دے جتنا غلہ آپ جو کھاتے ہیں, جو اناج کھاتے ہیں, اس کا جو ریٹ ہوگا اتنا ریٹ کا آپ پیسہ دیں. مثال کے طور پہ آپ گیہوں کھا رہے ہیں 20 22 25 روپے کلو ہے, 2.5 کلو کے کتنے روپے ہوتے ہیں؟ ہے نا, سمجھ رہا, تو اتنے آپ روپے نکالیں گے. 62.5 روپے اپروکسیمیٹ سمجھو ہوں گے اگر آپ 25 روپے کلو ہے, سمجھا, 2.5 کلو.
تو یہ ہوں گا وہ جو آپ کھاتے ہیں، ٹھیک، تو اتنا نکالیں گے اور ایک ایک فرد کی طرف سے نکال کے اتنا آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کیش ہر بار نہیں۔ اچھا یہ غلط ہوں، بس کیا کرتے، بولے رمضان سے پہلے اپن فطرہ نکال دیں گے، کہ تو بولے رمضان سے پہلے نکال دی تو لوگ کھا بھی سکتے پورے رمضان میں۔ فطرہ رمضان میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ان کے، فطرہ آپ کے روزوں میں ہونے والی غلطیاں کوتاہیوں کے طرف سے، ایک طرف سے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، دوسرا عید کو لوگ کھائے، تو اس کو آپ رمضان میں 15 رمضان کو مت نکالیے، اس کو 1 رمضان کو مت نکالیے، 15 رمضان اور 1 رمضان کو آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو دیتے رہیے، صدقہ دیجئے، فطرہ لیکن یہ ٹائم پہ نکلیں گے۔ تو آپ بولیں گے ارے اب پتا چل گیا اب نہیں دیں گے، اور بیچارے غریب پریشان، دیجئے صدقہ۔ اگر آپ رمضان سے پہلے لوگوں کو کٹ بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ کھائے پیے، دیجئے، لیکن فطرہ مت دیجئے، اسے فطرے کو الگ اٹھا کے رکھیے۔ بھائی 2.5 کلو کا تو مسئلہ ہے کیا، میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ اچھا بھی لیا، اگر چاول بھی تو 100 روپے سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی کے لیے، کیا اتنا بھی اللہ کے لیے ہم نہیں کر سکتے اور غریبوں کے لیے نہیں کر سکتے؟ کوشش کیجیے اچھا اناج بہترین دیجیے، پہلے سے ایڈوانس نکال کے مت رکھیے کہ مہینہ 15 دن، یہ اگر کلیکشن کے لیے نکالا تو 1-2 دن پہلے عید سے، اور دینے کا ٹائم اس کا عید کا چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک۔ چل تو اگر قیمت بھی دے تو کتنی قیمت دے، آپ سمجھ گئے، ہر فرد کی طرف سے وہ جو غلہ کی کاسٹ آپ کے اس میں ہو رہی وہ دیجیے۔ اچھا ایک اور چیز، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے اندر غلے کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ اور وہ کرنسی میں آپ کو دینا ہے۔ اس سے لوگ کیا کرتے دیکھیں، ایک صاحب ہے رہتے ہیں کہاں، امریکہ میں، زکوٰۃ نکالتے ہیں وہاں ڈالر کی اور اس کو ادا کرتے روپیوں میں۔ اب بولیں گے اس میں کیا حرج ہے، اب وہ کیسا ہیرا نکالتے دیکھیں، حساب کر رہے ڈالر کی تو کتنے ڈالر زکوٰۃ آ رہی ہے ان کی، $4,500 زکوٰۃ، سمجھے، وہاں سے بھیج رہے $100 انڈیا۔ اس زمانے میں $100 کتنے ہوتے انڈیا میں، تقریباً اس زمانے ہوتے تھے 4,500 5,000 کے قریب، بولتے ہوگی زکوٰۃ، زکوٰۃ ہے ڈالر کی، چکا رہے ہیں انڈین کرنسی میں اتنا روپیہ، سمجھے، اب جو ہیلا تھا ان کا $4,500 کے بدلے زکوٰۃ دے رہے 4,500 روپیے، آپ ڈالر کی زکوٰۃ روپے میں چکا سکتے ہیں، وہاں سے $4,500 آپ کو انڈیا بھیجنا پڑے گا، $4,500 کو کنورٹ کیا جائے گا، اس کے جتنے لاکھ بنیں گے اتنی زکوٰۃ بنیں گی۔ ہیلے مت نکالیے دن میں، تو ایسا مت کرو کہ یار اپنے پاس تو 2 درہم 1 درہم کلو ہے، کویت میں رہ رہے اپن، عمان میں ہے، بحرین میں ہے، ان کی کرنسی کاسٹ بہت ہائی ہے، وہاں سے لے کر آرڈر انڈیا میں سستا ہے وہاں لے دو، کیوں وہاں رہ رہے تو پھر وہاں کے حساب سے نکالو نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ انڈیا میں ہی ہیں اور یہیں دینا چاہ رہے جب، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب وہاں ہے اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے تو وہاں کے ریٹ سے آپ بھیجیے نا، کیا مسئلہ، سمجھ رہا، جس زمین میں آپ ہیں وہاں سے آپ کہیں بھیجنا چاہ رہے تو آپ جہاں رہتے جو غذائیت جس کاسٹ کی وہ لے کر بھیجے۔ اب آپ بولیں گے اس پہ کس کا فتویٰ، ایسا نہ کر، لیکن میں کہہ رہا ہوں فتوے کی بات نہیں ہے، یہ کہ اخلاص کی بات ہے۔ آپ ایک زمین پہ کما رہے، وہاں اللہ آپ کو دے رہا ہے، وہاں 2 درہم ہے تو کیا مسئلہ، انڈیا بھیجو نا، 2 درہم کے پتہ نہیں آپ کے وہاں 2.5 کلو کے یہاں 25 کلو آئیں گے لوگوں کے لیے، جانے دو نا، جانے دو، غریبی کھائیں گے، اجر ہی ملیں گا، کیا مسئلہ۔ باقی ساری چیزوں کو تو آپ کنورٹ نہیں کرتے نا انڈیا سے، کہ برش منگانا رہے یہاں تو 2 درہم کا انڈیا سے منگاؤ، نہیں ہوتا نا ایسا، انڈیا میں 10 روپے میں ملتا، 1 درہم میں تو کتنے برش آ جائیں گے، یا 1 دینار میں کتنے برش آ جائیں گے، کویتی دینار کے حساب سے 234 روپے ہوتے ہیں، تو کتنے برش 23 برش آ جائیں گے، جبکہ وہاں تو ایک ہی آئیں ہوتے، ایسا تو نہیں کرتے نا، اللہ بھی ویسا دیجیے۔ بہرحال چلیے، تو بہرحال قیمت بھی ضرورت پڑنے پہ دی جا سکتی ہے۔ 9واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے، صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، کہاں اس کو دیا، یاد رکھیں صدقۃ الفطر یہ ان لوگوں کو دیا جو غریب اور مسکین ہیں، تاکہ وہ عید کے دن کھائے اور پیے، تو اپنے محلے کے فقراء مسکین، آپ کے محلے میں نہیں تو پڑوسی محلے میں، پڑوسی محلے میں نہیں تو اس کے پڑوسی محلے میں، آپ کے شہر میں نہیں تو پڑوسی شہر میں، پڑوسی شہر میں نہیں تو اس کے پڑوسی شہر میں، اور آپ کے ملک کے دوسرے علاقوں میں، آپ کے ملک میں تو دوسرے ملک میں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس ملک میں کام کر رہے، سمجھو آپ سعودی میں کام کر رہے، دبئی ہے، اور یا جو ہے کویت میں، بحرین میں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہاں کام کر رہے اور وہاں آپ کو غریب نہیں مل رہے، لیکن آپ جو علاقے سے آتے، چھوٹا قصبہ، چھوٹا قریہ ہے، وہاں بڑے غریب اور مستحق لوگ ہیں، تو آپ اپنا پیسہ ضرور انڈیا بھیجیں تاکہ یہاں زیادہ مستحق، اور ایسا کیا جا سکتا، ایسا دیکھا گیا جب صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب زکوٰۃ ایک علاقے کی اس علاقے میں لوگ مستحق نہیں ہوتے، دوسرے علاقے میں دی جاتی، جیسا کہ یمن سے جو ہے ایک صحابی جو وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے زکوٰۃ کو مدینہ بھیجی، عمر ابن خطاب نے کہا کہ تو نے وہاں کیوں نہیں دی زکوٰۃ وہاں کے لوگوں میں، چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ جس علاقے سے لیتے اسی کے غریبوں میں دیتے، تو کہا اب یہاں کو غریب ہے میں نے بہت ڈھونڈا نہیں ملا تو مدینہ بھیج دیا۔
تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیے اپنے علاقے میں زیادہ مستحق غریب ہے، سعودی میں کوئی نہیں مل رہا آپ کو، دبئی میں نہیں ہے، یو ایس یو کے میں نہیں مل رہا، تو آپ اپنے ملک بھیجیے، ان وطنوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے. ٹھیک ہے، تو غریب مسکین فقراء جو آپ کے اطراف اپنا اپنے محلے بازو کے محلے میں، اپنے شہر بازو کے شہر میں، اپنے ملک بازو کے ملک میں برابر آپ ان کو جو ہے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے زاد المعاد میں جو ہے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بڑا اچھا قول لکھتے ہیں اپنا، اور وہ کہتے ہیں صدقہ فطر کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اسے صرف مساکین کے ساتھ ہی خاص رکھا، مسکینوں کے ساتھ اس کو خاص رکھا، مطلب غریبوں کو ہی اس کو دیا، اور قرآن مجید کے مذکور 8 قسموں پر مٹھی مٹھی کر کے تقسیم نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا جو مصرف ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، مطلب 8 جو مد ہے نا زکوٰۃ پھر توبہ میں جو آتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کرتے نا کہ ایک سا نکال کے ایک ایک مٹھی دینا پڑتا تھا پھر سارے مد میں، ایسا نہیں کیا. تو یہ مسکینوں کے لیے خاص ہے لہٰذا انہی کو دیا جائے. تو انہوں وہ کہتے ہیں اسے 8 قسموں پر مٹھی مٹھی کر کے تقسیم نہیں کیا، اور نہ اس کا حکم ہی دیا، اور نہ آپ کے بعد صحابہ اور تابعین نے ایسا کیا. تو پتا چلا یہ جو صدقۃ الفطر، حالانکہ اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا تھا، لیکن اس کا مصرف صرف اور صرف مسکین اور غریب ہے. آپ کے علاقے کی، آپ کے علاقے میں ہو تو پڑوسی علاقے کے، پڑوسی علاقے میں تو پڑوسی شہر میں، پڑوسی شہر میں نہ ہو تو پڑوسی ملک میں آپ دے سکتے، مطلب آس پاس کے علاقوں میں دے سکتے ہیں. باہر والے انڈیا اپنے ملک میں، ٹھیک ہے، اور یہاں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت غریب لوگ ان کو یہ دیا جائے. ٹھیک ہے، 10واں اور آخری پوائنٹ جو ہم لیں گے آج زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر کے اندر وہ یہ ہے، اگر غریب مسکین لوگ آپ کے علاقے میں اگر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو میں نے اس بات کو پہلے رکھ دیا تھا، غریب مسکین آپ کے علاقے میں اگر نہ ہو تو دوسرے علاقے آپ بھیج سکتے ہیں. جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ وہاں تھے، ان کے زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کی اور مدینہ بھیج دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ معاذ یہاں کیوں بھیج دیا، وہاں کی زکوٰۃ لیتے مطلب لیتے اور وہیں کے لوگوں میں دیتے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں لوگوں کو ڈھونڈا، یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اس لیے میں امیر المومنین مدینہ بھیج رہا ہوں یہ پیسہ. تو پتا چلا کہ زکوٰۃ جس علاقے میں لی جاتی ہے وہیں دی جائے، فطرہ بھی جس علاقے کا وہیں دیا جائے. مستحق آپ کے رشتہ دار ہو تو وہ پہلے حقدار ہے، مستحق آپ کے پڑوسی ہو تو وہ پہلے حقدار ہے، مستحق آپ کا محلے والا ہو وہ حقدار ہے، مستحق آپ کا پڑوسی محلے والا ہو تو پھر وہ حقدار ہے، وہ نہ ہو تو آپ کے پڑوسی شہر والا، وہ نہ ہو تو پڑوسی ملک والا. آپ جو مستحق جہاں ملے فرسٹ اپنے ریلیٹیوز، اپنے آس پاس اپنے رشتہ دار، اپنا محلہ، پڑوسی محلہ یہاں بھی نہیں ہے تو پڑوسی شہر وہاں بھی نہیں ہے تو پھر دوسرے ملک میں، پڑوسی ریاست بولی انڈیا میں چونکہ اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر. یاد. ٹھیک، تو یہ 10 نکات ہے کہ فطرہ اہمیت اور کیسے دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیسے، کتنا، کیا، کس کی طرف سے اور کیوں دیا گیا. الحمدللہ ہم نے یہ بات دیکھی. اسی لیکچر کے اندر انشاءاللہ کچھ سوالات جو امپورٹنٹ جو لوگوں نے بہت زیادہ پوچھے تھے تو میں نے وہ بھی جمع کر دی تاکہ اسی بہانے یہ سوالات کے جوابات بھی جو فتاوے وغیرہ کے شکل میں نے پڑھے، علماء کے اقوال وغیرہ، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ ہو جائے. اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات بچے تو انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیے آئیے، سب سے پہلا سوال تو جو جنرلی لوگ کرتے ہیں اس کا جواب میں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات کے جوابات پچھلے جا چکے ہیں پھر، لیکن ایک بار اس کو دہرا رہا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں یا کچھ مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں، محلے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، جیسا امریکہ یورپ میں سینٹرز ہوتے ہیں اسلامک، جو کیا کرتے ہیں پیسے پہلے ایڈوانس جمع کر لیتے اور اس کے بعد اس کے دینے کے وقت میں دیتے ہیں لیکن پیسہ جمع پہلے کر لیتے. سمجھا مطلب، کیونکہ کلیکشن کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو اس پر سوال کیا گیا کہ اگر اسلامک سینٹرز وغیرہ یورپ امریکہ میں اگر وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، مطلب پہلے سے پیسہ لے لیتے ہیں یا پہلے سے اناج لے لیتے ہیں، کبھی بولتے کیش دے دو ہم اناج خرید کے دے دیں گے، یا تو وہ کیش لے لیتے ہیں یا تو اناج لیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو پہلے دیا جا سکتا ہے؟ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اسے فتویٰ دیا تھا کہ ہاں، پہلے سے ایسا راشن لینے کے لیے سینٹرز وغیرہ کو تعاون کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ لے کر پھر مسکین غربا تک پہنچا دے. پہنچانے کا وقت لیکن چاند رات، مطلب عید کے چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہے، اس کو ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات میں آپ کو احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی اگر آپ دوسرے ملک بھیج رہے ہیں تو جب وہاں پہنچنا ہے تو وہاں کی عید وغیرہ آپ کو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہوگا. ابھی آپ لوکل علماء سے بات کر لیں کیسا کیا کب، کیونکہ حالات لوگوں کے بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، ملک بدلتے ہیں، چاند کی نوعیتیں بدلتی ہیں، آپ وہاں بات کر لیں. دوسرا سوال جو کثرت سے لوگوں نے پوچھا وہ یہ کہ اس بچے کی طرف سے بھی کیا ہم فطرہ دے جو ابھی پیدا نہیں ہو. تو یاد رکھیں اس تعلق سے جو فتاوے میں نے پڑھے اس میں یہ ہے کہ اس بات پر تمام کے تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں اس کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر دے. واجب نہیں ہے لیکن کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے کر دیجئے لیکن ضروری نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ایک اور چیز ہے، کیا فطرے کو ہم اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں بھیجیں یا جس ملک میں ہم کماتے ہیں اس ملک میں نہ دیتے اس ملک میں بھیجیں جہاں سے ہم آئے ہیں؟
اور جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں تو اس پہ علماء نے فتویٰ دیا یہ افضل ہے کہ آپ اپنے ملک بھیجیں جہاں سے آپ آئے اور جہاں آپ کے غریب رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور وہاں آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں وغیرہ نہیں ہے، اور آپ کے ملک میں زیادہ مستحق غریب رشتہ دار ہے، تو آپ کیا کریں، علماء نے زیادہ بہتر ہے وہاں بھیجیں چونکہ وہ مستحق بھی ہے، تو وہاں بھیج دے فطرہ اور انشاءاللہ وہاں سے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک سوال ہے، کیا میرے پاس کام کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو میں تنخواہ دیتا ہوں کیا ان کی بھی زکوٰۃ دوں؟ چونکہ حدیث میں غلام آزاد، تو یاد رکھیے مالک غلام کی زکوٰۃ دیں گا، یہ بات یاد رکھیں، لیکن کیا نوکر کی بھی زکوٰۃ دے؟ نوکر غلام نہیں ہوتا ہے، نوکر وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس کام کرتا، سروس دیتا اگینسٹ پیمنٹ، تو کیا ایسے لوگ جو میرے پاس تنخواہ لے کے کام کرتے کیا ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ الفطر دوں، فطرانہ دوں؟ تو یاد رکھیں جن نوکروں کو جو غلام نہیں آپ پے کرتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ اپنی اپنی زکوٰۃ، سمجھا؟ چونکہ یہ غلاموں میں شامل ہے، غلام چونکہ ماتحت ہوتا ہے آقا کے، اس لیے اس کی زکوٰۃ آقا دیں گا، مطلب یہ فطرہ آقا دیں گا، لیکن یہاں چونکہ یہ کام کرنے والے لیبرز ہیں ان کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی اپنی زکوٰۃ خود دیں گے، ٹھیک؟ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ میں بہت زمانے سے ہم کو علم نہیں تھا، اب ہم کو نالج نہیں تھا، آج پتا چلا فطرہ اتنا امپورٹنس ہے، ہم کو لگتا تھا بہت سڑے ہوئے گیہوں دے دینا ہے اٹھا کے، دے دیے ٹھیک ہے، نہیں دیے چلتا، کلچر ہے، ماحول ہے، بس کر لی ہم نے، پتا نہیں تھا، سالوں سے ہم نے نہیں دیا، حالانکہ ہم کو معلوم تھا یہ دینا ہے، لیکن ہمارے دل میں امپورٹنس نہیں جاگا تھا، تو اب ہم کیا کریں؟ ایئرس اینڈ ایئرس بھول گئے، تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو یہ کرنا ہے، سب سے پہلے چیز کہ آپ کو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی غلط کام کیا، یاد رکھیے بہت ہی غلط کام کیا، ٹھیک ہے؟ علماء کا جو فتویٰ اس میں ایک فتوے کے الفاظ میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے، فطرانے کو عید کے دن سے مؤخر کرنے کے بارے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک قول یہ کہ یہ بالاتفاق حرام ہے، بنا وجہ اس کو عید کی نماز سے تاخیر کرنا بالاتفاق جو ہے ابن ارسلان لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کو دینا چاہیے۔ اب کسی نے اگر نہیں دیا اتنے زمانے سے تو پہلے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کو توبہ کرنا پڑے گا، اور جتنا یاد آتا ہے اتنا اس کو ادا کرنا پڑے گا، جتنا یاد آتا ہے اتنا اس کو، جیسا کہ 2 سال کا نہیں دیا تھا اور 3 سال سے نہیں دیا تو اس کو یاد کر کے اتنا دینا پڑے گا۔ تو کیا اس کو فطرے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن انشاءاللہ وہ اگر اللہ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ اس عمل کو نہ دہرائے تو اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کو دینا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے بھول گیا نماز سے پہلے دینا، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو نہیں دینا چاہتا، دینا چاہتا تھا، یا کسی نے کو اس نے رسپانسبلٹی دیا اور وہ بھول گئے، آپ دینا چاہتے لیکن آپ غفلت میں ہوئے، کچھ تو بھی جو بھی اللہ رحم کرے اور فطرہ نہیں دیا آپ نے، غفلت ہو گئی، کوئی بھی غفلت ہو سکتی ہے، خاص طور سے آپ بھول گئے، تو یاد رکھیے علماء نے یہاں فتویٰ دیا جیسے یاد آئے فوراً ادا کر، اور انشاءاللہ اس کو فطرے کا اجر ملے، کیونکہ اس آدمی نے جان بوجھ کے نہیں وہ کیا، یہ ایسا ہی انسان ہے کہ نماز کا وقت چلے گا اور یہ غافل تھا، بھول گیا، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی، تو لہٰذا وہ کیا کرے، جیسے یاد آئے پھر مؤخر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، فوراً ادا کر دے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک سوال ہے، اگر فطرہ ہم دینا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ سارے لوگوں کو ہم دے سکتے جو زکوٰۃ کی لسٹ میں، مطلب وہ 8 لوگ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں علامہ ابن قیم الجوزی کا قول بھی رکھا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ صرف غربا اور مساکین کو دیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، صحابہ نے یہی کیا اور تابعین نے یہی کیا، تو لہٰذا آپ بھی 8 مد کو نہ دے بلکہ صرف 1 مد مسکین اور غریبوں کو اس کو ادا کر دے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ہاں کچھ علماء کی فتوی یہ ہے کہ غریب کوئی نہ ہو تو پھر دوسرا مت سوچا جائے، جیسا کہ ایک ملک میں کوئی غریب ہی نہیں ہے جس کو اناج دیا جائے، دوسرے ملک وہ بھی فیسلٹی نہیں ہے، حالات نہیں ہے، ملکوں کی حالات ویسے نہیں، اناج جا نہیں سکتا، تو پھر دیکھا جائے گا، وہاں کے علماء طے کریں گے کہ اب اگلا مد کیا ہوگا اس کے اندر، مطلب اس کے علاوہ کس کو دیا جائے، لیکن ان جنرل غریب ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، آپ الحمدللہ ان کو آسانی سے دے سکتے ہیں۔ آگے کچھ سوال جو آتے ہیں لوگوں کے کامن کوشچن اس کے اندر وہ یہ، کیا اناج کے علاوہ ہم لوگ یہ دے دیں خرخرمے کا مسالہ، چائے کی پتی، سینیاں، یا پھر آپ کے علاقے میں میٹھا بنتا کسی میٹھے کا سامان؟ تو دیکھیے یہاں جو علماء کے فتاوے وہ یہ بھی صحیح ہے کہ چائے بھی پی جاتی ہے، لیکن یہ غذائیت نہیں ہے، اسے پیٹ نہیں بھرا جاتا، لہٰذا غذائیت دی جائے یہی افضل ہے، جس میں فوڈ گرینز اجناس جو کھانے والی چیزیں وہی دے، یہی افضل ہے۔ تو یہ چائے کی پتی، چائے اور مغزیات بہت سے لوگ دیتے ہیں، کیا ڈرائی فروٹس جس کو بولتے ہیں، دیکھیں ڈرائی فروٹس غذائیت میں نہیں آتے ہیں، ہاں کسی علاقے میں ڈرائی فروٹس ہی غذائیت ہے،
اسی کو کھا کے لوگ جیتتے ہیں تو پھر وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ الگ کیس ہے، ٹھیک۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ سوال بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر فطرہ اگر نہ دے تو کیا ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیے، اگر فطرہ نہ دے اور روزے قبول نہ ہونے کے تعلق سے ایک ہی روایت ملتی ہے اور وہ بھی ضعیف، ٹھیک ہے۔ ایک روایت اس الفاظ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص فطرہ نہ دے تو اس کے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق لٹکتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے، لیکن یہ روایت ایک ہی ہے اور یہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضعیف ہے۔ تو چونکہ یہ ضعیف ہے، ہم کو مطلب یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے فطرہ نہ دے، لیکن یہ بات تو طے ہے روزوں میں ہونے والی لرزشیں تو باقی وہ ختم نہیں ہوں گی فطرہ اگر نہ دیا۔ لیکن کوئی بھول گیا، چوک گئے، معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، رواج نہیں ہے، سماج میں نہیں کرتے، اب نہیں ہوا، ہم نے اپنے آپ کچھ غریب سمجھ لیا، اب تک تو ہم نے دیے نہیں، ہم کو کسی نے بولا زکوٰۃ دے سکتے تو فطرہ دینا ہے غلط، پھر کیا کرے؟ تو بہرحال اب آپ کیا کرے، یاد رکھیے کہ اب روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے ہمارے، اب تو اللہ سے توبہ کر کے جتنی دے سکتے دے دے، روزے انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ روزوں کا الگ معاملہ ہے، لیکن روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا یہ کفارہ ہے ایک طرح سے، لہٰذا اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں کہ یہ نہیں دیے تو روزے قبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک سوال جو لوگوں سے آیا ہے وہ یہ کہ اگر ہم زیادہ دے تو فطرہ، مثال کے طور پر 2.5 کلو کے بدلے 3 کلو دے دے، 5 کلو دے دے، دیکھیے زیادتی میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ صدقے میں آ جائیں، ایک کمی نہ ہو، اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال بہت لوگوں نے کیا کہ فطرہ دینے کی دعا کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے بتا بھی دی اس کی ایک دعا۔ کوئی صحیح روایت سے فطرہ دینے کی دعا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا فطرہ دیتے وقت آپ کو کسی قسم کی دعا کو نہیں پڑھنا ہے، بس اب خالص نیت سے دے دے، نبی کی سنت کے مطابق دے دے کہ اللہ تیری خوشنودی کے لیے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر روزے کی، اور ساتھ میں اللہ ان کا بھی مدد ہو رہی ہے، بہرحال آپ دے دے انشاءاللہ کافی، اس کے لیے کوئی خاص نیت اور کوئی خاص دعا کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، آپ بس اچھی نیت سے دے دے، انشاءاللہ یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی جو فطرانہ، فطرہ، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی، تو ہمیں فطرے کو اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جتنا پرسکرائب بتایا گیا، جیسے بتایا گیا، جب بتایا، جن اوقات میں، تب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو ہماری قبول کریں گا۔ اور ساتھ میں اس کا تعلق روزوں سے بھی ہے، روزے بھی ہمارے بہرحال جس میں کوتاہیاں وغیرہ اس فطرے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو بہرحال معاف کرتا ہے، تو ہمیں اس میں دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر خوشی کے ساتھ اچھے اناج کی شکل میں لوگوں کی، غریب غرباؤں کی بہرحال مدد کرنا چاہیے۔ اپنی بات کو اسی پر میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ تیرے نبی کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی آپ کا کوئی سوال ہو اس درس سے یا کوئی بات نہ سمجھی تو پوچھ لیں۔ خواتین اوپر پیپرز ہوتے ہیں، چٹس ہوتی ہے، وہ چٹس پر سوال لکھ کر بھیج دے۔ مرد حضرات ہاتھ اٹھائے، آپ تک مائک لا دیں گے، پھر سوال کرے۔ کوشش کرے کہ اگر فطرے سے متعلق کچھ باتیں میرے ذہن میں نہ رہی ہو تو آپ پہلے پوچھ لیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے۔ اگر فطرے سے متعلق کوئی بات نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ جنرل سوال بھی کر سکتے ہیں، چونکہ کبھی کبھار کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں اس میں اس سے متعلق کوشچن بہت زیادہ نہیں ہوتے، بٹ اگر ہو تو پوچھ لیں، نہ ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بالکل جنرل کوشچن اس میں کر سکتے ہیں۔